فإن أصول الشرع ثلاثة الکتاب والسنہ وإجماع الأمة۔ وَإِنَّا نَقُولُ بِأَنَّ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْوَصْفِ إِذَا كَانَ مُؤَثِّرًا أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ۔ یہاں سے مصنف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استدلال کا جواب دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس وجہ استدلال کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے وصف کا الحاق علی الاطلاق شرط کے ساتھ کیا، اور دوسری چیز جس پر انہوں نے اپنے اس استدلال کی بنیاد رکھی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیق بالشرط کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع حکم میں مؤثر مانا ہے، منع سبب میں اسے مؤثر نہیں مانا۔ ان دونوں باتوں کا جواب دیتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ علی الاطلاق وصف کا الحاق شرط کے ساتھ کر دینا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ وصف کے بہت سے درجات اور مراتب۔ وصف کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ وصف محض واقعی ہو، اتفاقی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تو یہاں پر فی حجورکم کے ذریعہ جو وصف بیان کیا گیا ہے یہ محض بیان واقعہ کے لیے۔ تو وصف کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ وصف واقعی ہو، اتفاقی۔ اس کے بعد وصف کا درجہ یہ ہے کہ وصف حکم کے لیے شرط ہو، شرط کے حکم میں وصف ہو، اور اس کے بعد وصف کا جو درجہ ہے یعنی جو وصف کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ وصف حکم کے لیے علت، یعنی وجوب حکم میں وہ وصف مؤثر ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ تو یہاں پر وصف زنا اقامت حد کے وجوب میں مؤثر ہے، اس لیے یہاں پر وصف حکم کے لیے علت، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی حکم جب کسی اسم مشتق پر مرتب ہوتا ہے تو مبدأ اشتقاق اس حکم کی علت قرار پاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ ارشاد ہوا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو یہاں پر قطع ید کا جو حکم ہے یہ مرتب ہے سارق اور سارقہ پر، لہذا مبدأ اشتقاق یہاں پر یعنی وصف سرقہ یہ حکم کی علت قرار پائے گا۔ یہ وصف کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اعلیٰ درجے کا حکم یہ ہے کہ عدم علت یہ عدم حکم میں مؤثر نہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے
کہ ایک حکم کی بہت ساری علتیں ہوں تو اگر ایک علت نہ پائی جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسری علتیں بھی موجود نہ ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری علت کی وجہ سے حکم پا لیا جائے. تو حاصل یہ ہے کہ عدم علت عدم حکم میں مؤثر نہیں، نفی علت نفی حکم میں مؤثر نہیں ہے. تو وصف کا جب سب سے اعلیٰ درجہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ عدم حکم میں مؤثر نہیں ہے، منع حکم میں مؤثر نہیں ہے، تو اس سے جو نیچے والا درجہ ہے یعنی وصف جب حکم کے لیے شرط ہو تو وہ منع حکم میں عامل اور مؤثر کیسے ہو سکتا. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ استدلال سخت محل نظر. فرماتے ہیں وَإِنَّا نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں بِأَنَّ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْوَصْفِ، کہ وصف کا سب سے آخری درجہ یعنی سب سے اعلیٰ درجہ جبکہ وصف حکم میں مؤثر ہو تو سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ ان یکونا علتاً للحکم، کہ وہ حکم کی علت، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی کے ارشاد الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، اس ارشاد میں وصف زنا حکم کے اندر مؤثر ہے اس لیے یہ حکم کی علت. اور دوسرا ارشاد السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، تو یہاں پر وصف سرقہ حکم کے اندر مؤثر ہے اس لیے یہ حکم کی علت. ولا اثر للعلت فی النفی بلا خلاف، اور نفی حکم میں علت کا اثر نہیں ہوتا، یعنی نفی علت کی وجہ سے نفی حکم ہو یہ کوئی ضروری نہیں. عدم علت کی وجہ سے عدم حکم ہو، جہاں علت نہ پائی جائے وہاں حکم یقینی طور پر نہیں پایا جائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں. اس لیے کہ ایک حکم کے لیے بہت ساری علتیں ہوتی ہیں، تو اگر ایک علت نہیں پائی گئی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حکم نہ پایا جائے. تو نفی حکم میں علت کا کوئی اثر نہیں. بلا خلاف، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ ایک متفق علیہ مسئلہ. ولو کان شرطن، یہ تو اس وصف کا حال ہے جو وصف سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو یعنی حکم کے اندر مؤثر ہو اس کی علت. اور اگر وصف اس سے نیچے والے درجے پر ہو یعنی حکم کے لیے شرط، تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر جو صورت مسئلہ ہے اس میں دیکھا جائے تو شرط یہاں حکم پر داخل نہیں ہے بلکہ سبب پر داخل. اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں، اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، تو یہاں پر شرط ہے دخول دار اور لفظ فانت طالق یہ سبب ہے اور وقوع طلاق یہ حکم ہے. تو یہاں آپ خود دیکھیں کہ دخول دار کی جو شرط لگایا ہے، اس شرط پر جو معلق کیا ہے، تو یہ شرط یہاں سبب پر داخل ہے یعنی لفظ فانت طالق پر داخل ہے، حکم پر داخل نہیں ہے.
اور جب یہ سبب پر داخل ہے تو یہ تعلیق بالشرط منع سبب میں مؤثر ہوگی، نہ کہ منع حکم میں مؤثر ہوگی۔ لہذا اس سبب پر جب داخل ہے تو جب تک کہ شرط نہیں پائی جائے گی اس وقت تک گویا سبب منعقد ہی نہیں ہوا، اور جب سبب منعقد نہیں ہوا تو اس شرط نے سبب کو اس کے محل سے متصل ہونے سے روک دیا، اور اس کا محل عورت۔ جب تک یہ شرط نہیں پائی جائے گی اس وقت تک سبب اپنے محل سے متصل نہیں ہو سکتا ہے، اور جب تک متصل نہیں ہوگا اس وقت تک سبب کا انعقاد نہیں ہوگا۔ لہذا جب تک دخول دار نہیں ہوگا اس وقت تک سبب یعنی انت طالقن گویا اس نے کہا ہی نہیں، اور جب کہا ہی نہیں تو اب طلاق نہیں پڑے گی۔ تو یہاں پر عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے نہیں بلکہ عدم حکم یہ عدم سبب کی طرف مضاف اور منسوب ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ شَرْطًا، اور اگر وصف شرط ہو، فَالشَّرْطُ دَاخِلٌ عَلَى السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ، تو شرط سبب پر داخل ہے دون الحکم نہ کہ حکم پر۔ فَمَنَعَهُ مِنْ اِتِّصَالِهِ بِمَحَلِّهِ، تو اس شرط نے سبب کو اس کے محل سے متصل ہونے سے روک دیا۔ وَبِدُونِ الْاِتِّصَالِ بِالْمَحَلِ، اور جب تک محل سے اتصال نہ ہو جائے اس وقت تک لا ينعقد سبباً، وہ سبب کے طور پر منعقد نہ ہوگا، اور جب سبب کے طور پر منعقد ہی نہیں ہوا تو اس صورت میں عدم حکم یہ عدم سبب کی وجہ سے ہوا کہ سبب پایا ہی نہیں گیا۔ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُطَلِّقُ فَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالشَّرْطِ لا يحنث ما لم یوجد الشرط، یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے یہ قسم کھائی کہ طلاق ہی نہیں دے گا، یعنی کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، فَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالشَّرْطِ، تو اس نے طلاق کو شرط پر معلق کر دیا۔ لا یحنث ما لم یوجد الشرط، تو جب تک شرط نہ پائی جائے اس وقت تک وہ حانث نہ ہوگا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو معلق بالشرط ہے تو یعنی تعلیق بالشرط یہ منع سبب میں مؤثر ہے، منع حکم میں وہ عامل اور مؤثر نہیں۔ یعنی ایک شخص نے قسم کھائی، یہ کہا کہ واللہ لا یطلق امرأتہ، یہ قسم کھائی، اس کے بعد پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، تو اب اس قول کی وجہ سے وہ حانث نہ ہوگا جب تک کہ شرط نہ پائی جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تعلیق بالشرط یہ منع سبب میں عامل، منع حکم میں وہ عامل نہیں بلکہ منع سبب میں وہ عامل، منع سبب میں مؤثر۔ تو اب اس قول کی وجہ سے وہ حانث نہ ہوگا جب تک کہ شرط نہ پائی جائے، یعنی دخول دار نہ پایا جائے۔ اس وجہ سے کہ جب اس نے ان دخلت الدار کہہ کر کے ایک شرط پر معلق کر دیا تو اس شرط نے سبب وقوع طلاق یعنی اس کے قول انت طالقن کو اس کے محل سے متصل ہونے سے روک دیا، اور جب اسے روک دیا تو گویا اس نے یہ لفظ کہا ہی نہیں
جب تک کہ دخول دار، جب تک کہ شرط نہ پائی جائے، اور جب شرط پائی جائے گی یعنی دخول دار کی جو شرط ہے جس پر اس نے معلق کیا ہے، یہ شرط جب پائی جائے گی تو اس وقت لفظ انت طالقن کا تکلم بھی پایا جائے گا، لہذا جب وہ عورت گھر میں داخل ہوگی تو اس پر طلاق پڑ جائے گی اور اسی وقت وہ شخص حانث بھی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُطَلِّقُ، اسی لیے اگر اس نے یہ قسم کھائی کہ لا یطلق، وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، فَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالشَّرْطِ، تو اس نے طلاق کو شرط پر معلق کر دیا، لا يحنث ما لم يوجد الشرط، تو جب تک شرط نہ پائی جائے اس وقت تک وہ حانث نہیں ہوگا۔ یہ بات یہیں پر مکمل ہوئی۔ اب آگے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، وَهَذَا بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ، یعنی آگے ایک اشکال ہمارے مذہب پر وارد ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ منع سبب میں وہ مؤثر ہے، منع حکم میں مؤثر نہیں ہے، مگر ہم ایک مثال ایسی دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ بھی کہتے ہیں کہ منع حکم میں وہ مؤثر ہے، اور وہ ہے خیار شرط والا جو مسئلہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آپ حضرات پڑھیں گے۔ السلام